بے شک۔ اور امام زین العابدین کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ نواسہ رسول کے صاحبزادے ہیں۔ بے شک۔ آپ کا نام علی اوسط، حضرت امام حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھے اپنے بابا جان سے محبت کی بنا پر، بے شک، عقیدت کی بنا پر۔ بے شک۔ ایک بیٹے کا نام علی اکبر رکھا جو سب سے بڑے تھے، بے شک۔ جو درمیان والے تھے علی اوسط رکھا، حضرت امام زین العابدین جو سب سے چھوٹے تھے ان کا نام علی اکبر رکھا، علی اصغر رکھا۔ جی بالکل۔ تو 38 ہجری میں حضرت امام زین العابدین کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی، اور 2 سال آپ کی تربیت آپ کے دادا جان حضرت مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کی، اور 10 سال آپ اپنے تایا جان حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زیر سایہ رہے اور انہوں نے آپ کی تربیت کی۔ 11 سال امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہے اور تمام ظاہری باطنی علوم سیکھے، اور روحانی فیض بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لیا۔ میدان کربلا میں آپ بھی گئے تھے اور شہادت کی اجازت آپ نے بھی مانگی تھی، لیکن چونکہ آپ بیمار تھے تو آپ کو امام حسین نے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ تم ہی سے میری نسل آگے بڑھے گی۔ اور جو حسینی سادات ہیں تو وہ حضرت امام زین العابدین ہی سے ان کا سلسلہ آگے چلا ہے۔ امام زین العابدین کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو الحسن، نام تو عرض کر چکا کہ علی اوسط، اور ان کا لقب سجاد بھی ہے، امام سجاد اور زین العابدین بھی کہتے ہیں۔ زین العابدین بھی کثرت عبادت کی وجہ سے کہتے ہیں، اور سجاد بھی کثرت عبادت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ آپ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، بہت زیادہ دوسروں کو معاف کرنے والے تھے، جود و سخا کے آپ پیکر تھے، بہت زیادہ لوگوں کو آپ عطا کرنے والے تھے، اور معاف کرنے کا یہ عالم تھا آپ کی شخصیت میں۔ ایک دن آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی، اور دوران وضو اس سے وہ پانی والا برتن گرا، آپ کے چہرے پہ لگا، وہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، اس نے معاف کرنے کی فضیلت پر جو قرآن آئے تھے وہ پڑھی۔ آپ نے کہا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے اور تجھے آزاد بھی کر دی ہے۔ اور امام زین العابدین کا جب وصال ہوا تو آپ کے کاندھے زخمی تھے۔ گھر والوں سے پتہ چلا کہ آپ رات میں جب لوگ سب سو رہے ہوتے تھے تو سامان اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں بانٹا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، بے سہارا لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ لوگوں کی مدد و نصرت کی وجہ سے آپ کے وہ کاندھے زخمی ہو گئے، اور 100 گھرانہ مدینہ منورہ میں ایسا تھا کہ آپ ان کے گھر رات میں راشن پہنچایا کرتے تھے، اشیاء خورد و نوش پہنچایا کرتے تھے۔ تب جا کے اس بات کا پتہ چلا جب آپ کا وصال ہوا، ان کے گھر اشیاء خورد و نوش ختم ہوئی، پھر پتہ چلا کہ ان کو دینے والے امام زین العابدین۔ ایک بات اور کوٹ کرنا چاہوں گا، امام زین العابدین نے ساری زندگی اپنی والدہ کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ والدہ کے پاس کوئی لمحہ گزارے، اور حدیث پاک ہے کہ جو ماں باپ کو مسکرا کے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ والدین کی بڑی عظمت ہے، لیکن ساری زندگی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے آپ سے وجہ پوچھی کہ اے علی اوسط، اے رسول اللہ کے نواسہ کے صاحبزادے، لوگ تو ماؤں کے پاس ماؤں کے ساتھ کھانا کھانے میں اپنا اعزاز و افتخار سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے ساری زندگی ایک برتن میں والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ آپ کا جو جملہ ہے سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے ایک برتن میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کہ کوئی لقمہ میری والدہ اٹھانے کا ارادہ کر لے، اس نے دل میں یہ ارادہ کیا ہو کہ یہ لقمہ میں اٹھاؤں گا اور وہ لقمہ میں اٹھا لوں، والدہ نے جس کا ارادہ کیا ہے، تو اس میں بھی ماں کی بے ادبی ہے، اس وجہ سے ایک برتن میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہیں پہ علامہ صاحب بتائیے گا حضرت علمدار عباس کے حوالے سے کہ وہ کون تھے، اور ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیے گا، اور ان کے مسائل کے حوالے سے۔ جی ضرور، بالکل۔ حضرت